اس طرح ایک اور سوال پوچھا ہے، اگر قربانی کا جانور قربانی کے ایام میں گم ہو جائے تو کیا کریں؟ پھر وہی جانور کچھ ایام بعد مل جائے تو اس جانور کا کیا حکم ہے؟ بلال صاحب کرنا سے۔ اس طرح ایک اور سوال ہے، اگر ایک گھر کے کئی افراد ملازم یا مالدار ہوں اور صاحب نصاب ہوں تو ان سب کی طرف سے ان کے والد صاحب قربانی کریں تو کیا باقی افراد جو صاحب نصاب ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ وسیم صاحب کرنا سے۔ بلال صاحب یاد رکھیے کہ آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے کہ قربانی کا جانور گم جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اگر وہی مل جائے تو کیا حکم ہے، اس میں یاد رکھیں، اس میں دو چیزیں، اگر قربانی کا جانور گما ہے اور وہ شخص جس کا گم گیا ہے وہ مالدار ہے اور وہ صاحب نصاب ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک دوسرا جانور لائے، اس کو قربان کرے، اور جو گم گیا ہے وہ اگر مل جائے تو اس پر پھر مرضی ہے، چاہے تو اس کو بھی قربان کرے، چاہے تو اس کو بھی صدقہ کرے، چاہے تو خود رکھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ خود استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ اس کو تو قربان کرنی تھی، چاہے وہ جانور کرے یہ جانور کرے۔ لیکن اگر جو شخص جس پر قربانی واجب نہیں تھی وہ غریب تھا، اب اگر اس کا قربانی کا جانور گم گیا تو اب اس پر قربانی تو واجب ہے ہی نہیں، کیونکہ اس نے جو قربانی کا جانور رہ گیا تھا وہ گم گیا تھا۔ لیکن اگر اس کو قربانی کا جانور ملا تو اس پر ضروری ہے کہ اس کو جانور کو قربانی کرنی ہے، الگ سے جانور لانے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ گم ہی گیا تو اس کو آپ الگ سے جانور لائیں پھر اس سے قربان کریں، وہ ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ مل گیا، چونکہ یہ اس نے قربانی کے لیے وقف کر دیا تھا، اس پر واجب نہیں تھا، اس نے خود واجب کیا، اب جب یہ جانور ملے گا تو اس کو ذبح کرنا ہے، اسی کو قربان کرنا ہے۔ غریب کا مسئلہ الگ ہے، مالدار کا مسئلہ الگ ہے۔ وسیم صاحب جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ قربانی واجب تھی گھر کے ہر افراد پر، یعنی سب صاحب نصاب تھے، بیٹے ہو، ماں ہو، بیوی ہوں، کیونکہ ان کے پاس بھی سونا تھا، سب تھا، تو قربان ہر فرد پر الگ الگ واجب تھی، تو ان پر یہ تھا کہ وہ سب الگ الگ قربانی کریں کیونکہ ان کو قربانی واجب تھی۔ لیکن اب اگر انہوں نے ایک ہی جانور، ان کے والد صاحب نے ایک ہی بڑا جانور لایا اور اس ایک ہی بڑے جانور کو انہوں نے ساتھ اسے رکھے، گھر کے بیٹے چارے، بیوی ہے، ان کی بیویاں ہیں، رکھا، انہوں نے حصہ رکھا ہے، تو اس میں ان تمام کی قربان یعنی ساقط ہو جائے گی، یعنی ان تمام کی قربان ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو کہ گھر کا بڑا ایک جانور لائے چھوٹا سا اپنے لیے، وہ کہیں گھر میں ایک نے قربانی کی تو سب کی طرف ساقط نہیں، گھر میں بڑا جانور لانا ہے جس میں حصے ہو، اگر حصے کم پڑیں تو ایک اور جانور لانا ہے جس میں حصے برابر ہو، تاکہ اس حصے میں جس کا حصہ ہو قربانی ہو جائے گی۔ مثلا اگر آپ پر قربانی واجب ہے لیکن آپ کا دوست آپ کے بدلے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے جانور میں آپ کا حصہ رکھوں گا، تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ آپ کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کریں، آپ کا باپ کرے، آپ کا بیٹا کرے، قربانی کوئی بھی کرے، آپ کی طرف سے قربانی ہونی چاہیے۔ اس کی صورت یہی ہے کہ کوئی بھی کرے، قربانی ہونی چاہیے۔